الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسٹیج پر رونق افروز بہت ہی محترم، موقر، معزز، معظم شخصیات، خصوصاً ہم سب کے بڑے حضرت مولانا ابوالکلام صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا سلیم صاحب دامت برکاتہم، اور ہم سے عمر میں تو وہ چھوٹے ہیں وہاں مفتی محفوظ الرحمان صاحب، مگر علم میں، عمل میں، اور پتہ نہیں کہاں ہے، یہ آسمان پر ہم زمین پر ہیں، وہ بھی یہاں موجود ہیں. میرے بھائیوں، یہ ایک مدرسے کی سنگ بنیاد کا وقت ہے. آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر آج سب سے زیادہ اگر کسی پر نگاہ ہے، کسی پر نظر ہے، تو وہ مدارس اور اہل مدارس پر ہے. وجہ اس کی صاف ظاہر ہے کہ پوری دنیا اور دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ اگر دین اسلام باقی ہے اپنی صحیح شکل میں، اگر قرآن اپنی صحیح صورت میں موجود ہے، اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات و فرمودات اور آپ کے معمولات صحیح شکل میں موجود ہیں، تو اس میں سب سے بڑا کردار مدرسوں کا ہے. مدرسوں کا کردار اتنا زبردست ہے کہ اسی کی بنا پر آج قرآن اللہ تبارک و تعالی نے اتنا عام فرما دیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس قرآن کو اپنے سینے میں اتار لیتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، آپ کی سنتیں اتنی عام ہو گئی انہی مدرسوں کی برکت سے کہ ایک دیہات کا رہنے والا معمولی آدمی، ایک کاروبار کرنے والا نوکر بھی نبی کی سنتوں سے واقف ہو جایا کرتا ہے تھوڑی سی محنت کے بعد. اور اس کا سب سے بڑا صحرا مدرسوں کے سر جاتا ہے. مدارس اسی لیے آباد ہیں کہ قرآن و سنت کی تعلیم کی ترویج و اشاعت کی جائے، اور ساری دنیا میں جو نظام آج دین اسلام کا غالب ہے اس کے لیے مدرسے ہی سر فہرست ہیں، وہی ان کا صحرا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین کی ابتدا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ علق کی ابتدائی آیتیں اتار کر فرمائی: اقرأ باسم ربک الذی خلق. اللہ تعالیٰ نے اقرأ پڑھیے یعنی پڑھنے کا تذکرہ فرمایا، لیکن کیا پڑھیے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. کیا پڑھیے؟ تو پڑھنے کو تو بہت سی چیزیں ہیں، دنیاوی علوم بھی ہیں، ڈاکٹری بھی ہے، انجینئرنگ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، مگر ظاہر ہے علم سے مراد وہی علم ہے جو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف انسان کے دل میں پیدا کرے. اور یہ علم صرف علم دین ہے، اسی کے اندر یہ خصوصیت اور خاصیت ہے کہ جو ہمارے آپ کے اندر اور دنیا کے لوگوں کے اندر تقوی اور طہارت پیدا کر سکتا ہے. ورنہ بقیہ جو علوم ہیں ان علوم کا یہ درجہ نہیں. وہ آپ کو ہنر تو دے سکتے ہیں، آپ کو اہل ہنر بنا دیں گے، باہنر بنا دیں گے، کام کرنے کا جذبہ سکھا دیں گے، کام کرنے والا بنا دیں گے، مگر رب کی معرفت، رب کی پہچان
آخرت کی شناخت، مرنے کے بعد کی ذمہ داری کا احساس، آخرت کے سوال کی فکر، اس کی تیاری، یہ اسی علم کے ذریعے آئے گی۔ یہی یہ مدرسے سکھاتے ہیں آپ کو۔ آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ بری نگاہ انہی مدرسوں پر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے قرآن کے اندر کہ جب تک اللہ اور اللہ کا نام لینے والے موجود رہیں گے، تب تک یہ زمین آباد رہے گی، تب تک یہ آسمان قائم رہے گا، تب تک یہ ہوائیں چلتی رہیں گی اسی شکل میں، پہاڑ قائم رہیں گے، دریاؤں میں طغیانی اور روانی رہے گی۔ تو اس کا اصل سبب اور اصل صحرا اسی مدرسے کو جاتا ہے۔ اسی مدرسے سے قرآن اور اللہ کے نام کو بلند کیا جاتا ہے۔ قرآن اس کو بیان کرتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے جو جاننے والے ہیں، اللہ کی معرفت جن کے پاس ہے وہ، اور جن کے پاس اللہ کی معرفت نہیں ہے، وہ دونوں برابر تھوڑی نہ ہو سکتے۔ آج یہ سارے علوم انہی مدرسوں میں سکھائے جاتے ہیں۔ ہم سب کے استاد محترم اور دارالعلوم دیوبند کی بصرت صدارت پر متمکن حضرت الاستاذ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ حضرت یہ بات فرمایا کرتے ہیں کہ مدرسہ اور مسجد دونوں ایک مقام کے ہمارے ہیں، دونوں کا مقام ایک ہے ہمارے نزدیک، دونوں ہماری مذہبی چیزیں ہیں۔ اگر مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے تو مسجد میں قرآن سنایا جاتا ہے۔ اگر مدرسوں میں قرآن کا ترجمہ، قرآن کے مطالب اور مسائل سکھائے جاتے ہیں تو مسجد میں محراب اور منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو وہ مسائل بتائے جاتے ہیں، لوگوں کو وہ باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو مدرسہ اور مسجد دونوں ہمارا دین ہے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ مدرسے ہوں گے تو آپ کو امام ملیں گے، مدرسے ہوں گے تو آپ کو قرآن پڑھانے والے ملیں گے، مدرسے ہوں گے تو آپ کو نماز پڑھانے والے ملیں گے، مدرسے ہوں گے تو آپ کو آپ کی عورتوں کو پردہ کرانے کا جذبہ بتانے والے اور سکھانے والے ملیں گے۔ آج جو آپ کے چہرے پر داڑھیاں ہیں، انہی مدرسوں کی برکت ہے۔ آج جو ہماری عورتوں کے سروں پر نقاب اور دوپٹے ہیں، انہی مدرسوں کی برکت ہے۔ اسی لیے باطل طاقتیں یہ جانتی ہیں، ہم سے زیادہ جانتی ہیں، آپ سے زیادہ جانتی ہیں کہ اگر لوگوں کی داڑھیاں ختم کرنی ہے، لوگوں کی ٹوپیاں غائب کرنی ہے، عورتوں کے سروں سے پردے کو ہٹانا ہے تو مدرسوں کو ہٹانا پڑے گا۔ وہ یہ جانتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے اللہ کا یہ نور قیامت تک چلے گا۔ اقبال نے کہا تھا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ قیامت تک چلے گا۔ شاعر نے یہ بھی کہا تھا کہ آج کل کی جو تعلیم ہے اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، وہ کیا ہو رہی ہے ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ شاعر نے کہا تھا، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اس علم کو ارباب نظر موت۔ آج ہماری عورتیں، ہماری بچیاں کالج میں پڑھتی ہیں، عورت تو لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، مگر ان کا مزاج عورتوں سے ہٹ کر مردوں والا بن چکا ہے۔ ان کا پہناوا مردوں کا، ان کے بال مردوں کے، ان کا اسٹائل مردوں کا، ان کے چلنے کا انداز مردوں کا۔ اسی کو شاعر نے کہا تھا، وہ علم جس کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، یعنی عورت اور نسوانیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ سارے کالج کے اندر، اسکولوں میں چیزیں پائی جاتی ہیں، اور کالج کا علم اور وہاں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں بھی شاعر نے کہا تھا کہ کیا ہے وہ شعر، اسکولوں کے بارے میں کہا تھا انہوں نے، ذہن سے ذرا اتر رہا، وہ شعر یاد آئے گا تو بتا دوں گا۔ اس میں نہیں، دوسرا ایک شعر تھا، ذہن سے ذرا سا نکل رہا ہے، وہ کالج ہی کے اس پر تھا۔ ہاں، وہ قوم
جن کی بیٹیوں کو بننا تھا بطول، وہ قوم جن کی بیٹیوں کو بننا تھا بطول یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نقش قدم پر چلنا تھا، آج اسکولوں میں سیکھ رہی ہے ناچ گانے کے اصول۔ آج اسکولوں میں سیکھ رہی ہے ناچ گانے کے اصول۔ آپ اسکولوں میں کالجوں میں جائیے تو وہاں باقاعدہ فنکشن ہوتا ہے، ڈرامے کا فنکشن، ناچ گانوں کا فنکشن، اور باقاعدہ اس کو ثقافتی پروگرام کہا جاتا ہے۔ اور جا کے بچیاں ہماری سیکھتی ہیں، کالج میں جاتی ہیں، تو یہ مدرسے جو آباد کیے جاتے ہیں اس سے یہی چیزیں ختم کرنی مقصود ہے، اپنے دین سے، اپنے قرآن سے، اپنی شریعت سے، اپنے سنت سے وابستگی، یہی اس کا مقبح نظر ہے اور یہی اس کی اصل غرض و غایت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس آباد ہونے والے، قائم ہونے والے مدرسے کو بھی قبول فرمائے، جتنے مدارس دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے، سب کو قائم و دائم رکھے۔ خاص طور سے ہمارا جو پاور ہاؤس ہے دارالعلوم دیوبند، وہ ہمارا پاور ہاؤس ہے، سب کا کنیکشن وہیں سے، اور ظاہر ہے اگر پاور ہاؤس مضبوط رہے گا تو انشاءاللہ اس سے سپلائی سب کو ملتی رہے گی۔ تو اس لیے دارالعلوم دیوبند کے لیے خصوصاً ہم سب کو ہر نماز میں دعا کرنی چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند ہماری آپ کی عزت اور آبرو ہے، ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے۔ پوری دنیا کے اندر اگر ہماری پہچان ہے تو دارالعلوم دیوبند، اور اکابر نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے دنیا میں اگر کہیں خدمت ہو رہی ہے قرآن و سنت کی، چاہے پہاڑ کی بلندیوں پر ہو، وہاں بھی کوئی دارالعلوم کا فاضل ہی بیٹھا ہوا خدمت کر رہا ہے۔ اس لیے آپ اس کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، اور سارے جو مدارس ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ بس انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اتنے بڑے بڑے اکابر کے سامنے مجھے بٹھا دیا ہے تو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ میں کچھ بول سکوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔